فوت شدہ ماں باپ کی روح گھر میں کیا لینے آتی ہیں؟ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، کیا ماں باپ کی روح گھر میں آتی ہیں؟ اگر آتی ہیں تو کس دن آتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار روئے اور پھر فرمانے لگے کہ ماں باپ کی روح بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اسلام میں والدین کے رشتے کو بے حد اہمیت دی گئی ہے۔ قرآن اور احادیث مبارکہ میں ماں باپ کے مقام اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی بار بار تاکید فرمائی گئی ہے۔ والدین کا حق اسلام میں انتہائی بلند مقام رکھتا ہے اور ان کے ساتھ نیکی اور محبت کا برتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور تمہارے رب نے حکم دیا کہ تم لوگ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان کے ساتھ احترام اور نرمی سے بات کرو۔ اس آیت میں واضح طور پر والدین کے ساتھ بدسلوکی اور ان کی نافرمانی کی ممانعت کی گئی ہے، اور یہ فرمایا گیا ہے کہ انہیں جھڑکنا یا سخت الفاظ استعمال کرنا منع ہے۔ احادیث میں والدین کا مقام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ محبت اور عزت کا حق کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں کا، پھر تمہاری ماں کا، پھر تمہاری ماں کا، پھر تمہارے والد کا۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ ماں کا مقام بہت زیادہ ہے، کیونکہ وہ بچے کی پیدائش اور تربیت میں اہم کردار ادا کرتی ہے، اور والد کا بھی اہم مقام ہے۔ والدین کی خدمت اور دعائیں، اسلام والدین کی خدمت کو اہم فریضہ قرار دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے پوچھا، پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ والدین کی خدمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت عظیم عمل ہے۔ والدین کی نافرمانی کی ممانعت، اسلام میں والدین کی نافرمانی کو بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑے گناہوں میں سے ایک والدین کی نافرمانی کرنا ہے۔ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ جو شخص اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے وہ اللہ کی ناراضگی کا مستحق ہوتا ہے۔ والدین کی دعا اور بد دعا، اسلام میں والدین کی دعا اور بد دعا کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کی دعا قبول ہوتی ہے اور ان کی بد دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اس لیے اولاد کو چاہیے کہ والدین کی خدمت کرے تاکہ ان کی دعائیں حاصل ہو سکیں اور اللہ کا قرب نصیب ہو۔ محترم ناظرین، والدین کے بعد ان کا حق، والدین کے انتقال کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کے تقاضے باقی رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد پر لازم ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے دعا کرے، ان کے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے اور ان کی وصیتوں پر عمل کرے۔ والدین ایک عظیم نعمت ہیں جن کا کوئی نعم البدل نہیں، لیکن جب وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو کیا ان کی روحیں دوبارہ اپنے گھر لوٹتی ہیں؟ کیا وہ اپنے پیاروں کو دیکھنے آتی ہیں؟ آج ہم اس حساس سوال کا جواب اسلامی تعلیمات کی روشنی میں تلاش کریں گے۔ اسلام میں روح کا موضوع ہمیشہ اہم رہا ہے۔ روح ایک لافانی چیز ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جسم میں ودیعت کیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دو کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں اس کا تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ یہ آیت ظاہر کرتی ہے کہ روح ایک ایسا راز ہے جسے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ البتہ ہمیں جو علم دیا گیا ہے اس کی روشنی میں یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ روح موت کے بعد بھی ایک خاص حالت میں ہوتی ہے۔ اسلامی روایات میں والدین یا دیگر فوت شدہ افراد کی روحوں کا دنیا سے تعلق کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں۔ ایک عام عوامی عقیدہ ہے کہ روحیں خاص دنوں میں اپنے گھر والوں کی طرف آتی ہیں، جیسے جمعہ کا دن یا کسی خاص موقع پر۔ حضرت سلمان فارسی رضی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا فوت شدہ والدین کی روحیں دنیا میں آتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سوال پر زار و قطار رونے لگے اور فرمایا، والدین کی روحیں ہر جمعہ کو اپنے گھر کی طرف دیکھنے آتی ہیں۔ اگر وہ اپنے گھر والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر چلتے اور نیک اعمال کرتے دیکھیں تو خوش ہوتی ہیں، ورنہ افسردہ واپس لوٹ جاتی ہیں۔ یہ روایت ہمیں بتاتی ہے کہ فوت شدہ افراد کی روحوں کا اپنے گھر والوں سے تعلق باقی رہتا ہے اور ان کے اعمال سے روحیں خوش یا غمگین ہوتی ہیں۔ بعض علماء کے مطابق روحوں کا دنیا کے ساتھ کچھ خاص رابطہ ہوتا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ نیک اعمال کرنے والے اپنے فوت شدہ والدین کی روحوں کو خوشی اور تسکین پہنچاتے ہیں۔ ان کی روحیں اپنے پیاروں کے نیک اعمال دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امیدوار ہوتی ہیں۔ اسی طرح حضرت ابن قیم الجوزیہ اپنی کتاب الروح میں لکھتے ہیں کہ روحیں کبھی کبھی دنیا کی طرف دیکھتی ہیں اور اپنے پیاروں کو دعائیں دیتی ہیں۔ اس کی بنیاد قرآن اور سنت کے عمومی تعلیمات پر مبنی ہے کہ روح کا ایک لطیف تعلق دنیا سے باقی رہتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فوت شدہ افراد کی روحوں کے بارے میں مختلف مقامات پر ارشاد فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں ذکر ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، علم جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے، نیک اولاد جو مرنے والے کے لیے دعا کرتی ہو۔ یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ دنیا میں باقی رہنے والے افراد کے اعمال، خاص طور پر نیک اولاد کی دعائیں، فوت شدہ افراد کی روحوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں اور ان کی حالت پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ بعض روایات کے مطابق جمعہ کے دن فوت شدہ افراد کی روحیں اپنے گھروں کی طرف لوٹتی ہیں۔ اس دن کو اسلامی روایات میں ایک خاص مقام حاصل ہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کا دن سارے دنوں کا سردار ہے اور یہ دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عظمت والا ہے۔ ناظرین کرام، یہی وجہ ہے کہ بعض علماء کا ماننا ہے کہ جمعہ کے دن فوت شدہ افراد کی روحیں دنیا کی طرف آتی ہیں اور اپنے اہل و عیال کو دیکھتی ہیں۔ اگر وہ ان کے لیے نیک دعائیں اور صدقہ جاری کرتے ہیں تو وہ روحیں خوش ہوتی ہیں اور اللہ کے حضور ان کی مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ اسلام میں والدین کی خدمت اور ان کے لیے دعا کرنا ایک عظیم عمل قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ والدین کی خدمت اور ان کے لیے دعا کرنا نہ صرف دنیا میں ان کے لیے باعث تسکین ہوتا ہے بلکہ ان کی وفات کے بعد بھی ان کے روحوں کو راحت پہنچاتا ہے۔ لہٰذا ایک نیک اولاد کا فرض ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے والدین کے لیے دعا گو رہے اور ان کے لیے صدقہ جاریہ کرے تاکہ ان کی روحوں کو سکون حاصل ہو۔ اسلام میں روحوں کا دنیا میں واپس آنا یا ان کا خاص دنوں میں لوٹنا ایک متنازع موضوع رہا ہے۔ بعض علماء اس کے حق میں ہیں جبکہ بعض کا کہنا ہے کہ روحیں برزخ کی دنیا میں منتقل ہو جاتی ہیں اور ان کا دنیا سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تاہم یہ بات واضح ہے کہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مرنے والوں کے لیے دعا، صدقہ اور نیک اعمال ان کی روحوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور ان کے درجات بلند کرتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے فوت شدہ والدین کے لیے ہمیشہ دعا گو رہیں اور ان کے لیے نیک اعمال کرتے رہیں۔ آخر میں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ فوت شدہ والدین کی روحوں کے لیے بہترین تحفہ ہماری دعائیں اور نیک اعمال ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کا عمل اس کی موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے جب تک اس کی نیک اولاد اس کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہے۔ لہٰذا ہم سب پر فرض ہے کہ ہم اپنے والدین کے لیے دعا کریں، صدقہ کریں اور ان کی مغفرت کی دعا کریں تاکہ ان کی روحیں خوش ہوں اور ان کے درجات بلند ہوں۔ والدین کا سایہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اور ان کی وفات کے بعد بھی ان کے لیے ہماری دعائیں اور نیک اعمال ان کی روحوں کے لیے سکون کا باعث بن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت اور ان کے حق میں دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔